جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں اب تمام کا استقبال اسلامی طریقے سے کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ انشاءاللہ آج میں آپ تمام کے سامنے روزے کی شرائط اور اس کے ارکان یا ضوابط کیا ہے یہ بیان کروں گی۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں، روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن روزے کی بھی چند شرائط ہے، اس کے ارکان و ضوابط ہے، یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ مسلمان پر روزہ تب فرض ہوتا ہے جب وہ عاقل اور بالغ ہو۔ احمد اور ابو داؤد کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 آدمی مرفوع القلم ہیں، یعنی جن پر سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے: مجنون افاقہ ہونے تک، سونے والا بیدار ہونے تک، اور نابالغ بالغ ہونے تک۔ مجنون افاقہ ہونے تک یعنی وہ لوگ جو ذہنی طور پر درست نہیں ہوتے، جسے ہم عام زبان میں پاگل کہتے ہیں، ان لوگوں کا حساب و کتاب نہیں لکھا جائے گا، تو ان پر روزے فرض نہیں۔ نہ صرف روزے بلکہ ان پر کچھ بھی فرض نہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ درست نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد سونے والا بیدار ہونے تک۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سو گئے تو روزے فرض نہیں ہیں، اور ہم اکثر سحر سے پہلے سوتے رہتے تو روزہ نہیں رکھیں۔ روزہ نہیں بھی رکھیں تو چلتا، کیونکہ سوتے وقت تو قلم اٹھا لیا جاتا، ہمارا حساب و کتاب نہیں لکھا جاتا، تو ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے۔ ہم سونے کی حالت میں کوئی اعمال نہیں کرتے تو حساب کہاں سے لکھا جائے گا؟ اور اس کے بعد نابالغ بالغ ہونے تک، یعنی انڈر ایج ایڈلٹ ہونے تک۔ اب یہاں ایڈلٹ مطلب تھوڑا ڈفرینس ہے۔ اگر ہم انڈین میجورٹی ایکٹ 1875 میں ایڈلٹ کی ایج دیکھیں تو وہ 18 ایئرس ہے، اور 2000 کا ایکٹ اگر ہم دیکھیں تو اسے بدل کر، اس میں تھوڑے چینجز کیے گئے، اسے بدل کر کیا کیا گیا، 18 سال سے 16 سال کیا گیا۔ تو یہ ایڈلٹ کی ایج بتائی گئی قانونی اعتبار سے، لیکن اسلامی اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے اصل طور پر کب بالغ ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، لڑکیاں اس وقت بالغ ہوتی ہیں جب انہیں پہلی مرتبہ حیض آتا ہے، وہ بالغ ہوتی ہیں۔ لیکن لڑکیوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض کو بہت جلدی حیض آ جاتا ہے، تو بعض کو بہت دیر سے حیض آتا ہے۔ وہ علاقے کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے سب کا معاملہ۔ کچھ لڑکیاں تو 15-16 سال تک پہنچ جاتی ہیں، تب بھی انہیں حیض نہیں آتا، اور بعض 9-10 سال کی عمر میں ہی انہیں حیض آ جاتا۔ اور لڑکے اس وقت بالغ ہوتے ہیں جب انہیں احتلام ہوتا ہے، لیکن کبھی عمر جلدی ہو جاتی ہے اور کبھی عمر بہت دیر سے ہوتی ہے، یعنی کہ انہیں حیض اور احتلام کبھی جلدی آ جاتا ہے اور کبھی دیر سے آتا ہے۔ اب بعض کو جلدی، اب جو بعض بالغ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی جسمانی اعتبار سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر بچی 7 سال یا 8 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی تو جسمانی اعتبار سے وہ بہت کمزور ہوتی ہے، وہ روزے کو برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت کم عمر میں وہ بالغ ہو جاتی ہے نا، انہیں حیض آ جاتا ہے۔ تو تب کیا کریں؟ تو علماء فرماتے ہیں جب تک بچے روزہ
رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا روزہ رکھنے کی ہمت و استطاعت نہیں رکھتے، روزہ ان پر جائز نہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالغ تو نہیں ہوتے، یعنی کہ انہیں حیض اور احتلام تو نہیں ہوتا، لیکن وہ طاقت رکھتے ہیں، ہمت و استطاعت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، کیونکہ ان کی عمر روزے کی فرضیت کو پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ وہ کافی ان کی عمر ہو جاتی ہے، وہ 14 سال 15 سال 16 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن حیض نہیں آنے کی وجہ سے وہ بالغ نہیں ہوئے، تو پھر کیا ان پر روزے فرض نہیں ہے؟ اگر ہم جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو وہ رکھ سکتے ہیں روزہ، اور ان پر فرض بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی والدین انہیں روزہ نہیں رکھواتے کیونکہ بالغ ہی نہیں ہوئے یہ سمجھتے، جبکہ ان پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسا؟ بالغ ہونے کی ایک اور پہچان یہ بھی ہے کہ انہیں حیض یا احتلام نہیں بھی آئے تو اگر ان کے زیر ناف بال آ جائے، یعنی ان کے انڈرآرمز یا پرائیویٹ پارٹس پر بال آ جائے، تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں حیض آئے یا نہ آئے، احتلام ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ان کے جسم پر بال آ جائے، ان کے پرائیویٹ پارٹس پر انڈر آرمز پر بال آ جائے، اور جس طرح لڑکوں میں ہوتا ہے کہ چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں، ان کی عمر ہو جاتی ہے وہ روزہ رکھنے کی۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ یہ جو بال آنے کا جو معاملہ ہے وہ 10 سے 13 سال کے اندر ہو جاتا ہے، آ جاتے ہیں انہیں۔ تو پھر کیا اگر ہم حیض اور احتلام کا انتظار کرتے بیٹھیں تو پھر ان کی عمر کبھی جلدی بھی ہو جا سکتی ہے اور کبھی دیر سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور بھی آسانی کے لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، کس کا؟ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزے کی فرضیت کی عمر 12 سال ہے، یعنی اس میں ہم سمجھ سکتے اور اندازہ لگا سکتے کہ بچے بالغ ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ اکثر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں بھی حیض میں آ جاتی ہیں اکثریت، اور لڑکوں کو بھی احتلام ہو جاتا ہے یا نہیں، اگر نہیں بھی ہوا حیض اور احتلام تو ان کے زیر ناف بال آ جاتے ہیں، تو یہ آسانی ہو جاتی ہے ہمیں پہچاننے میں کہ ہمارے بچے بالغ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اور 12 سال کی عمر میں یہ تو عام بات ہے، ہو جاتا ہے، اکثریت تو ہو جاتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ 12 سال کی عمر سے ان پر روزے فرض ہیں اور روزے رکھانے چاہیے۔ تو روزے کی شرط میں عورت کے لیے یہ بھی شرط